قبل کی آیت میں اللہ رب الجلال نے اس بات کا ذکر کیا فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو، جس قوم میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس طرح سے تکلیف دیتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا کہ اس قوم کے دبے کچلے لوگوں کی مدد کی جائے اور انہیں بادشاہت عطا کی جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ تم اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے جان کا ڈر لاحق ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اسے دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ گھبرانا اور نہ غمزدہ ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اسے تمہارے پاس لوٹا کر لے آؤں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے میں اپنا رسول، اپنا پیغمبر بناؤں گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جس بات کا ذکر کیا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اوحینا، ہم نے وحی کی۔ اب تفسیر میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ وحی اللہ رب العالمین چونکہ نبیوں پر بھیجتا تھا، ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ یہاں تو خاتون پر وحی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں اس کا مطلب وحی وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کی نبوت و رسالت کے لیے، بلکہ اس سے کئی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کسی انسان کے دل میں کسی اچھی بات کو پیدا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے بارہا یہ حدیث بھی سنی ہے، صحیح بخاری میں بھی اور دیگر کتب حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آدمی اگر کوئی نیک اور بہتر خواب دیکھتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، وحی کے ہی طرح ہے۔ اسے دیکھنے والا کوئی آدمی اگر خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کثرت سے نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اسے نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تم اللہ کے نبی بن کے چلو، تم کو اللہ کی طرف سے وحی مل گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی شکل میں فرشتے نے آ کر کے اس سے بات کی ہو، اس کو یہ تدبیر بتایا ہو کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو گھبرانا نہیں، دودھ پلاتی رہنا، جب ڈر ہوگا تب اس کو تم ایسے ایسے کاٹ کے صندوق میں ڈال کر کے پانی میں چھوڑ دینا، اللہ ضرور تم تک تمہارے بچے کو لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو، ہے نا۔ تو یہ ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں وہ شکل نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نبیوں کو نبوت کے طور پر عطا کرتا تھا اور جس میں اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام نازل کرتا تھا، شرعی احکام کا جس میں نزول ہوتا تھا، وہ وحی مراد نہیں ہے۔ وہ صرف اللہ رب العالمین نے رسولوں کے لیے خاص کیا تھا۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا یا کسی وجہ سے وہ بتانے لگے کہ میں نے صحیح بخاری کیوں لکھی، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور مکھیاں آپ کے بدن کے پاس آ رہی ہیں، میں ایک پنکھے سے ان مکھیوں کو بھگا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ آج کی تاریخ میں اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں، مکھیاں ان کے بدن پر آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کا مطلب نبی کی تعلیمات میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جسے نہیں آنا چاہیے۔
اس کو صاف کرنا چاہیے۔ تو اس دور میں چونکہ حدیث ہی کا معاملہ چل رہا تھا، چاروں طرف صحیح ضعیف کی تحقیق کا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تبھی دل میں ارادہ کیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے جس میں امت کے مسائل مذکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اس بات کی مکمل اہتمام ہو کہ کوئی ضعیف موضوع من گڑت وہ حدیث جسے کیا کہتے ہیں صحت کے درجے تک نہ پہنچا گیا مانا ہو محدثین، یعنی حسن درجے کی بھی نہ ہو، صرف صحت تک پہنچتی ہو، میں ایسی حدیثوں کو اس میں نقل کروں۔ تو یہ خواب تھا ان کا، یہ اللہ کے جانب سے حکم تھا۔ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کریں تو اللہ نے ان کو خواب دکھایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے ان کے لیے، انہوں نے اس کام کو کیا۔ اس کا مطلب تھوڑی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت دے دی، رسالت دے دی، نہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بھی وحی کا معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے اس بات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جو ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے کو دودھ پلایا جائے، اور جب اس بات کا خوف ہو کہ اب دشمن میرے گھر کو نکل چکے ہیں، میرے گھر کی تلاشی کے لیے آ چکے ہیں، تو ایسی صورت میں بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر کے لکڑی کے پانی کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ کہا جاتا ہے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو بات سمجھ میں آتی ٹھیک ہے ابھی چھوڑاتے ہیں بعد میں اٹھا لائیں گے، ہے نا، کہیں اور چھوڑ دیں۔ پانی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے لیے ٹھہرنا، رکنا، بیٹھنا مشکل ہے، آدمی ڈوب جائے گا، 4 منٹ میں آدمی سے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ ایمان، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، کہ کاٹ کے صندوق میں بچے کو رکھنے کے بعد اسے دریا میں چھوڑ دینا۔ نہر نہیں کہا، نہریں چھوٹی ہوتی ہیں، نہر میں بھی آدمی ڈوب جاتا ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پول میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ نہر میں سیدھا دریا، ندی میں چھوڑ دو جس میں لہریں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ چھوڑ دو تو تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کتنا دور پہنچ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر اعتماد بھروسہ کہ اللہ رب العالمین ضرور میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، ندی میں۔ بعض جگہ عربی زبان میں یم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی سمندر کے بھی ہوتے ہیں، اس کا مطلب خطرہ بہت زیادہ ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تمہیں تمہارا بیٹا لوٹا بھی دیں گے اور اسے رسول بھی بنا دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون کے فوجیوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کیوں؟ تاکہ اس سے دشمنی نبھائیں، اپنا غصہ اتاریں، یعنی قتل کرتے، یہ ان کی نیت تھی۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً فرعون اور اس کا سپہ سالار حامان دونوں بڑے گنہگار تھے۔ بچوں پر ظلم کرنا، شریعت کیا کہتی ہے؟ جنگ تو ہوئی نہیں، فتح مکہ کا واقعہ یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا جو طریقہ سکھایا، جنگ کیسے کی جاتی ہے، جنگ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ دنیا میں جنگ کا کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہے، جنگ کرنے کا کوئی اصول ضابطہ ہوتا ہے؟ ارے بھی مارنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، مار ڈالنا ہے تو ویسے بھی مارو، کھوپڑی پھوڑو، ٹانگ توڑو، ویسے بھی توڑو، مارو۔ لیکن اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ انسان کو جنگ کرنے کا بھی اصول اور ضابطہ دیتا ہے۔ دنیا میں واحد اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں جنگ کرنے کے بھی اصول و ضابطے سکھائے گئے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر یہ قانون ہو کہ بھائی ہم جنگ کریں گے تو کیسے کریں گے، پڑوسی ملک سے کبھی جنگ ہو جائے تو ہم کہاں پر میزائل داغیں گے اور کس کس کو پکڑیں گے اور کس کو قتل کریں گے، کس کو چھوڑیں گے، ہے نا۔ تو اسلام نے جنگ کرنے کا بھی اصول بتایا، اس میں کیا بتایا
معصوموں کی جان نہ لی جائے۔ اور یہ دودھ پیتے بچے کو، پیدا ہوتے بچے کو اٹھا کر قتل کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ ان فرعون و حامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، اس کا سپہ سالار حامان اور اس کا پورا پورا لشکر کانوا خاطئین، سب کے سب خطرناک قسم کے مجرم اور گنہگار تھے۔ پھر آگے جو واقعہ ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔